ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ تقلید کا مطلب کیا؟ مطلب وہی جو مولوی کلمہ سکھاتا ہے اس طرح کلمے کو رٹنا حرام ہے۔ اکثر لوگوں کا دین تقلیدی دین ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، سب کا دین کیا ہے؟ تقلیدی ہے۔ قرآن کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے۔ کلمہ کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے۔ کلمہ طیبہ کتنے؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ بھائی یہ بھی صحیح ہے کہ مولوی صاحب ہی بتائے گا، لیکن کیا تم نے بھی خود سوچا کہ نہیں دین کا معاملہ جسم کا معاملہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ آنکھ کا یہ آپریشن اس طرح کرنا ہے میں بالکل وہی کروں۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں، اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان، اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو فکر کے ذریعے سے مان۔ اور واضح ترین اس نے آیت نازل کر دی کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا ہے، اگر تو نے میری عبادت کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے عبادت کرنی ہے۔ مجھے تیرے تقلیدی سجدے پسند نہیں ہے۔ خدا کیوں پسند نہیں ہے؟ عجیب اللہ کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اے میرے بندے کائنات کی ہر شے میری تسبیح کرتی ہے۔ یہ کنکر میری تسبیح کرتا ہے، یہ پتھر میری تسبیح کرتا ہے، یہ ستارے میری تسبیح کرتے ہیں، یہ چاند، یہ پرند، یہ سورج، یہ ساری میری تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رکوع کرنے والوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تعریف کرنے والے کم ہے۔ ارے سارے ملائک میری تعریفیں کرنے پر مجبور ہے، لیکن اے میرے بندے اگر مجھے کوئی سجدہ پسند ہے وہ تیرا سجدہ پسند ہے۔ خدایا میرا سجدہ پسند کیوں ہے؟ اس بندے خاکی کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ تجھے انسان کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ فرمایا مجھے ملائکوں کے سجدوں سے زیادہ تیرے سجدوں سے محبت ہے۔ خدا کیوں محبت ہے؟ فرمایا وہ اپنے سجدے کرنے میں مجبور ہیں، تو مختار ہے۔ تو اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن جبرائیل کی جرت کی مجھے سجدہ نہ کرے، اس ذرے کی جرت کے میری تسبیح نہ کرے، اس بارش کی جرت، اس قطرے کی جرت کے میرا ذکر نہ کرے۔ یہ تو میرا ذکر کرنے پر مجبور ہے کیونکہ میں نے انہیں اختیار نہیں دیا اور تجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ تو اپنے اختیار سے چاہے تو مجھے سجدہ کرے، چاہے تو پتھر کو سجدہ کرے، چاہے تو سورج کو سجدہ کرے، چاہے تو چاند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ہر انسان کو اختیار ہے، چاہے جس کو اپنا نبی بنائے، چاہے جس کو اپنا امام بنائے، چاہے جس کو اپنا ولی بنائے، چاہے جس کو اپنا بڑا بنائے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ تم کہو تو شیعہ بن جا، وہ کہے تو سنی بن جا، وہ کہے تو بریلوی بن جا، وہ کہے تو حنفی بن جا، کیونکہ یہ دین دین اختیار ہے، یہ دین دین عقل ہے۔ انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن خدا ایک سوال کرے گا اگر تم نے کسی کو اپنا امام چنا تھا تو تجھے چننے کا اختیار ہے، لیکن میرے بندے مجھے یہ بتانا جسے تو نے اپنا امام بنایا تھا، جسے تو نے اپنا رب بنایا تھا، جسے تو نے اپنا نبی بنایا تھا، جسے تو نے اپنا ولی بنایا تھا، پہلا سوال تو وہ اپنا کرے گا جب قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا۔ کوئی بت پرست ہوگا، کوئی سورج پرست ہوگا، کوئی آگ پرست ہوگا، کوئی خدا پرست ہوگا، ہر بندے سے ایک سوال کرے گا یہ بتا جسے تو نے سجدہ کیا تھا کیا وہ واقعاً لائق سجدہ تھا کہ نہیں؟ جسے تو نے امام بنایا تھا واقعاً وہ لائق امامت تھا کہ نہیں؟ اگر تمہاری عقل اسے لائق مانتی ہے تو میں خدا بھی مانتا ہوں، اگر تمہاری عقل ستارے کو مجھ سے افضل مانتی ہے تو میں بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے عقل دی تھی، اگر وہ ستارہ مجھ سے افضل ہے تو مجھے دلیل دے کر بیان کر، کیونکہ میں نے تجھے عقل دی ہے اور میں دلیل کو مانتا ہوں اور عقل دلیل کو مانتی ہے۔ اے میرے بندے میں نقل کو نہیں مانتا، میں عقل کو مانتا ہوں، کیونکہ میرا نبی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا، میرا علی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا، میرا حسین بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا اور میری زہرا بھی دلیل کے ساتھ گئی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔